الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ عز و جل کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا، کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا، پھر کہاں ہے؟ فرمایا، آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے۔ جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی ہیں، اور وہ دونوں موجود ہیں کیونکہ دونوں آیتوں میں ماضی کے زمانے میں جنت و دوزخ کے تیار ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ترجمہ، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں متقین کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 2، غصہ پی جانا۔ نمبر 3، لوگوں کو معاف کر دینا۔ نمبر 4، احسان کرنا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کا ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم خدا عز و جل کی راہ میں خرچ کرو تمہیں اللہ عز و جل کی رحمت سے ملے گا۔
غصے پر قابو پانے کے 4 فضائل۔ احادیث میں غصے پر قابو پانے کے کثیر فضائل مذکور ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ عز و جل سے عذر کرے گا اللہ عز و جل اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ عفو و درگزر کے فضائل، احادیث میں عفو و درگزر کے بھی کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا، ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر گر گیا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر عرض گزار ہوئی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کرے
یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان جاری ہے، اور یہاں ان کا مزید ایک وصف بیان فرمایا، وہ یہ کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ عز و جل کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں، اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرائط ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ تیہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس ایک حسین عورت کھجور خریدنے آئی۔ دکاندار نے کہا یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، بہترین کھجوریں گھر میں ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت کو گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس عورت نے کہا اللہ عز و جل سے ڈر۔ یہ سنتے ہی تیہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا، ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر گیا۔ ایک روز اس مجاہد کی بیوی نے اس انصاری سے گوشت منگایا، وہ آدمی گوشت لے آیا۔ جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ چوم لیا، لیکن چومتے ہی اسے سخت شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اور منہ پر تماچے مارنا اور سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی۔ جب وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا۔ عورت بولی اللہ عز و جل ایسے دوست سے بچائے۔ وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، اس کے حق میں یہ آیات اتری۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں واقعے اس آیت کا شان نزول ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔